1 گھنٹے بعد میں ہوٹل سے بہترین کھانا منگوا کے کھا چکا تھا اور کھلا چکا تھا جو حوالدار سائیکل پر لے کر آیا تھا، اور اس قدر واہیات تھا کہ اسیری کی مجبوری نہ ہوتی تو میں بھوکا رہنے کو ترجیح دیتا، مگر میں نے سوچا کہ دوبارہ نہ جانے کب موقع ملے، زندہ تو رہنا ہی ہے اور تفتیش کا سامنا بھی کرنا ہے، ذہن کے ساتھ جسم کی توانائی بھی برقرار رہنی چاہیے۔ میں نے 50 روپے کا بل ادا کرتے ہوئے سوچا کہ یہ کھانا لارڈز یا شیزان سے تو نہیں آیا تھا۔ پھر مجھے خیال آ گیا کہ تھانے میں ہر چیز کی قیمت میں 100، 200 یا 1000% تک رعایتی سرچارج بھی تو شامل ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں نے اپنے بریف کیس میں سے 100 کے 5 نوٹ ایک لفافے میں ڈال کے سب انسپکٹر حشمت خان کو اور ایسے ہی 2 نوٹ حوالدار کو پیش کیے کہ آپ نے آج جو کارنامہ سر انجام دیا ہے اور میرا جو حشر کیا ہے اس کی خوشی میں یہ حقیر نذرانہ بچوں کی مٹھائی کے لیے حاضر ہے۔ اس کے بعد میں نے اطمینان سے تھانے کے فون پر پہلے محسن سے بات کی۔ کبیر داس، محسن نے کہا، خبیث میں تیرے انتظار میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ دیکھ محسن، میں صبح ریل کار سے پنڈی جانے کے لیے روانہ ہونے والا تھا مگر ایک آفت میں پڑ گیا۔ میں نے تمہید کے طور پر کہا، آفت؟ پھر کوئی آفت آ گئی؟ ہاں محسن، مجھے ریل کار میں پولیس نے گرفتار کر لیا۔ گرفتار کر لیا؟ وہ چلایا۔ وہ کیوں؟ کس الزام میں؟ مجھ پر الزام ہے کہ میں نے میر شرافت علی کو قتل کر دیا ہے۔ میں نے سکون سے کہا، سکندر، خدا کی قسم مجھے کچھ ہو گیا ہے، میرے کان غلط سننے لگے ہیں۔ دیکھ یہ مذاق ہے تو؟ محسن، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں۔ میں نے کہا، میں اس وقت پولیس کی تحویل میں اور زیر تفتیش ہوں۔ اور سکندر، محسن نے بہت دیر بعد کہا، جبکہ میں سمجھ رہا تھا کہ لائن کٹ گئی، تو نے یہ قتل کیا ہے؟ نہیں، میں نے یہ قتل نہیں کیا۔ میں اس سے ملنے ضرور گیا تھا اور میں نے اس کو 2 ہاتھ بھی رسید کیے تھے، بالکل معمولی سے ہاتھ جن سے اس کو خراش تک نہیں آئی تھی، اور جب میں رخصت ہوا تھا تو وہ 100% زندہ اور تندرست و توانا تھا۔ یہ حرکت کسی نے بعد میں کی اور مجھے پھنسا دیا۔ تو سارے حالات سے باخبر ہے۔ مجھے یہ وہی پرانا چکر لگتا ہے۔ میں تفصیل سے فون پر نہیں بتا سکتا۔ مجھے تیری مدد کی ضرورت بھی ہے، اس لیے تو فوراً آ جا۔ تیرا زخم ٹھیک ہے نا؟ چلنے پھرنے میں کوئی خرابی تو نہیں ہوگی؟ میں نے کہا، نہیں، وہ سب ٹھیک ہے۔ سکندر، اس وقت 4 بج رہے ہیں۔ اگر میں 5 بجے والی بس یا ویگن پکڑوں تو رات 12 بجے لاہور پہنچ کے تجھ سے مل سکتا ہوں، محسن نے کہا، اور میں نے اسے متعلقہ تھانے کا نام اور پتہ لکھوا دیا۔ اچھا سکندر، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ اگر تو بے گناہ ہے تو کوئی تیرا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ ہم اوپر تک جا سکتے ہیں۔ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک جھوٹ سچ سب سامنے آ جاتا ہے اور کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہو سکتی۔ بس ذرا صبر و تحمل سے حالات کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ صبر و تحمل کے علاوہ مقابلے کے لیے مالی وسائل بھی غیر محدود ہونے چاہیے۔ میں نے کہا، نیچے سے اوپر تک قدم قدم پر پیسہ چلتا ہے۔ جتنا بڑا وکیل ہوگا اتنی بڑی فیس لے گا۔ ابھی تو اپنی پوزیشن یہ ہے کہ تقریباً 5000 میں نکال لایا تھا، کچھ پرانا زیور ہے وہ بیچ دوں گا۔ وراثت کا سرٹیفکیٹ ملنے کے بعد تو میر وزیر اینڈ کمپنی میری ہوگی اور اس کے اکاؤنٹ میں سے جتنا پیسہ چاہوں گا نکال لوں گا، لیکن یہ سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے ہائی کورٹ میں الگ درخواست دینی ہوگی اور وقت بہرحال لگے گا۔ ان سب باتوں کو چھوڑ، بعد میں سوچیں گے۔ ابھی تو بینک بند ہے، مگر میں چیک دے کر ادھار لے سکتا ہوں۔ میرے حساب میں تقریباً 14000 ہوں گے۔ میں 15000 کا بندوبست کر کے آؤں گا، محسن نے کہا۔ صبح میں سارے معاملات کو سنبھال لوں گا۔ تجھے شاید علم نہیں، وہیں لاہور میں اپنے 2 کلاس فیلو بڑے اونچے وکیل ہیں۔ ایک تو لڑکی تھی ہمارے ساتھ رابعہ، اب رابعہ قاری ہے۔ دوسرا وہ ہماری یونین کا شعلہ بیاں مقرر اور صدر عبدالودود منظر ہے۔ یاد آیا اس تخلص سے، ان سے بات کریں گے تو امید ہے فیس وغیرہ کا مسئلہ بھی نہیں رہے گا۔ دنیا کا خون سفید ہو گیا ہے مگر دوستی کا نام ابھی زندہ ہے۔ محسن، میں لمبی بات نہیں کر سکتا، یہ بتا فوزیہ تو نہیں ہے آس پاس؟ فوزیہ؟ محسن نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا، نہیں، کچھ کہنا ہے اس سے؟ نہیں، مجھے کچھ نہیں کہنا ہے۔ جو کہنا ہے تو خود کہہ دے۔ اسے بتا دے کہ میں بے گناہ ہوں اور یہ بھی بتا دے کہ میرے ساتھ کیا چکر ہے۔ کل وہ اخبار میں میری تصویر اور خبر دیکھ ہی لے گی، اسے زیادہ صدمہ ہوگا۔ تو آج ہی اسے سمجھا دے اور یقین دلا دے کہ میں نے واقعی کچھ نہیں کیا ہے۔ الو کے پٹھے، میرے یقین دلانے یا نہ دلانے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر ساری دنیا ایک طرف ہو کے کہے کہ تو نے قتل کیا ہے تب بھی وہ نہیں مانے گی۔ ان لڑکیوں کی عقل ایسی ہی ہوتی ہے۔ خیر، میں اسے بتا دوں گا، محسن نے کہا۔ بتا دینا کافی نہیں، اسے اعتماد اور حوصلے سے کام لینے کی تاکید کرنا۔ اس کی دعا ہر دوا سے زیادہ کارگر ہوگی۔ محسن ہنسا، اچھا ڈائلاگ ہے، یہ بھی سنا دوں گا اسے۔ مگر یار سکندر، یہ جو کچھ ہوا غلط اور بے بنیاد ہی صحیح، اچھا نہیں ہوا۔
تو اپنی ممی کی بات کر رہا ہے؟ میں نے سپاٹ لہجے میں کہا کہ اب وہ کیا کریں گی؟ ہاں میرے دل میں تھی اور تو نے سمجھ لی؟ محسن نے حیرانی سے کہا۔ میں واقعی سوچ رہا ہوں کہ اب وہ کیا کریں گی۔ یہ میں نے بھی سوچا تھا، مگر مجھے فوزیہ پر، تجھ پر اور تیرے پاپا پر اعتماد ہے۔ میں نے کہا ابھی اس فکر میں مبتلا ہونے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو اپنے پاپا سے بات کر لے اور ان سے کہہ کہ وہ اپنے تعلقات اور اثر رسوخ کو کام میں لائیں۔ کم سے کم یہاں تفتیش میں کسی کا رویہ مخالف نہ رہے اور میرے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو۔ تو جانتا ہے ثبوت و شہادت کے مرحلے کیسے سر ہوتے ہیں۔ ہاں میں کر لوں گا، محسن نے کہا۔ اب باقی باتیں ملاقات پر، اور کچھ تو نہیں کہنا ہے نا؟ نہیں، تجھ سے بات ہو گئی، آدھا غم دور ہو گیا۔ تو آ جائے گا تو میں اکیلا نہیں رہوں گا، ورنہ یہاں کون ہے میرا؟ خدا حافظ، میں نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ آپ نے تو 100 روپے کی ٹرنک کال کر لی سکندر صاحب، تھانے دار حشمت خان نے دانتوں میں خلال کرتے ہوئے کہا۔ وہ اب تک میری گفتگو کا ایک ایک لفظ غور سے سن رہا تھا۔ میں نے فوراً 100 کا ایک نوٹ شکریہ کے ساتھ آگے بڑھا دیا اور دوسرا نمبر ملانے لگا۔ ہیلو، کسی نے تیسری گھنٹی بجنے کے بعد ریسیور اٹھایا۔ سی ڈین، چراغ دین مری سے واپس آ گیا تھا۔ مسٹر ڈین، میں نے محتاط ہو کے کہا، آپ کے بنگلے میں ایک خانسامہ ہے سلامت شاہ، مجھے اس سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ کون ہو تم؟ چراغ دین نے کہا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ میرا نام ہے کبیر، میں نے سوچ کر کہا، اس امید میں کہ شاید میرے والد نے اپنی داستان حیات کے اوراق سے اقتباسات سناتے ہوئے سلامت شاہ کو یہ بھی بتا دیا ہو کہ میرا پیار کا نام کبیر تھا۔ میں اس کا بھتیجا ہوں۔ اپنا نمبر بتاؤ، وہ بات کر لے گا، چراغ دین نے کہا۔ بازار گیا ہوا ہے، آئے گا تو میں بتا دوں گا۔ سلامت شاہ کا فون آدھے گھنٹے کے انتظار کے بعد آیا۔ اس نے کبیر کا پوچھا اور حشمت خان نے ریسیور مجھے تھما دیا۔ سکندر بخت، اس نے کہا، تم تو اسلام آباد گئے تھے، مگر صبح پولیس تمہیں پوچھتی ہوئی آئی تھی، تمہارے جاتے ہی کیا؟ ہاں چاچا، میں نے کہا، میری بدقسمتی ہے کہ جا نہیں سکا، اس وقت تھانے میں بند ہوں، تم پتہ لکھ لو اور فوراً آ جاؤ، کوئی ایسا بہانہ کرو کہ چراغ دین کو شبہ نہ ہو، یہاں آؤ گے تو سب بتا دوں گا، اور ہاں اپنے ساتھ وہ چابیاں لیتے آنا، وہی جن کے بارے میں پہلے میں نے کہا تھا کہ ابھی اپنے پاس رکھو۔ ہاں میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ میں نے ریسیور رکھ دیا۔ اپنی تو آج دوہری ڈیوٹی ہو گئی ہے۔ سب انسپکٹر حشمت خان نے منہ پھاڑ کے جمائی لی۔ آئے دن وقت پڑ جاتا ہے اس بیگار کا۔ میری جگہ میر محمد کو آنا تھا، مگر ہے کہیں اس کا پتہ؟ او یار حوالدار، او دیکھ میاں میر محمد صاحب کیوں نہیں آئے؟ آج کون مر گیا ہے ان کا؟ ماما کے مامے کا ماما۔ اس کی پکار پر ایک نئے حوالدار نے چیخ اٹھا کے جھانکا اور غائب ہو گیا۔ بس جی، آپ کی قسمت اچھی ہے کہ ہم بیٹھے ہیں، حشمت خان نے کہا۔ میر محمد ہوتا تو آپ کو کب کا اندر کر چکا ہوتا، اور وہ بڑا ڈیش ہے۔ اس نے ایک فحش گالی سے میر صاحب کا تعارف مکمل کیا۔ وہ اپنے باپ کو کسی سے نہ ملنے دے۔ یہ جو آپ کا دوست آ رہا ہے نا اسلام آباد سے، اس کو بھی ڈک دیتا، اور تمہارے چچا سلامت شاہ کو بھی۔ اس کا تو کام ہی یہ ہے کہ پہلے سب کو ڈک دو، جو سامنے آئے بند کر دو، بعد میں چھڑوانے والے کیا کر لیں گے؟ زیادہ سے زیادہ چھڑا کے لے جائیں گے۔ تو ایسے ہی یہ ہے کہ پہلے سب کو ڈک دو، آزادی کی قیمت دیں گے تو لے جائیں گے۔ منہ کو حرام لگ گیا ہے اس کے سکندر صاحب، اللہ معاف کرے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے کانوں کو چھوا۔ 5:30 بجے مجھے سلامت شاہ کا متوحش چہرہ نظر آیا۔ اس وقت تک میں کرسی پر بیٹھے بیٹھے بھی تھک چکا تھا۔ سلامت شاہ نے ڈرتے ڈرتے تھانے دار کو دیکھا اور سلام کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ مائی باپ، اسے کیوں پکڑ لیا ہے آپ نے؟ اس کی صورت رونے والی ہو رہی تھی۔ تو یہ ہے تمہارا چچا سلامت شاہ؟ تھانے دار نے سلامت شاہ کو بغور دیکھا۔ اسی نے تو ہمیں بتایا تھا کہ تم ریلوے اسٹیشن گئے ہو۔ میں نے سلامت شاہ کو مختصراً وہ سب کچھ بتا دیا جو میرے نقطۂ نظر سے اس پر اپنی گرفتاری کے اسباب واضح کرنے کے لیے ضروری تھا۔ تقریباً یہی باتیں میں نے ٹیلی فون پر محسن سے بھی کی تھی، اور ان میں کوئی بات تھانے دار کے لیے نئی نہ تھی، چنانچہ وہ بیزار ہو رہا تھا۔ چند منٹ بعد جب اسے یقین آ گیا کہ میں ایک معمولی خانسامہ کے ساتھ مل کر فرار ہونے کا کوئی منصوبہ نہیں بنا رہا ہوں، تو اس نے حفظ ما تقدم کے طور پر میرے ہاتھوں کو پھر مکفل کیا اور کہا کہ ایس ایچ او صاحب کا کیا بھروسہ، کسی وقت بھی آ جائیں۔ ایس ایچ او کون ہے؟ میں نے رضاکارانہ طور پر ہاتھ آگے بڑھا کے کہا۔ آج کل تو دھاندلی میں میر محمد بنا ہوا ہے۔ وہ ہتھ کڑی کا کفل لگا کے مطمئن ہو گیا۔ اصل ایس ایچ او کو لائن حاضر کر دیا گیا ہے۔ لائن حاضر؟ میں نے اس اصطلاح سے بے خبری کے باعث کہا۔ یعنی معطل؟ کیا غلطی ہوئی تھی ان سے؟ غلطی تو کوئی نہیں ہوئی تھی۔ تفتیش کے دوران ایک بندہ مر گیا تھا، وہ تھا بھی اتنا کمزور اور بیمار، اخبار والوں نے کیس خراب کر دیا۔ اس نے ٹوپی اٹھا کے سر پر جمائی، بآواز بلند حوالدار سے کہا کہ باہر بیٹھ کر حرام خواری کرنے کی بجائے اندر آ کے بیٹھے، اور خود باہر نکل گیا۔
میں نے چند منٹ کے اس وقفے سے فائدہ اٹھایا۔ چچا وہ چابیاں لائے ہو؟ میں نے آہستہ سے کہا۔ سلامت شاہ نے اقرار میں سر ہلایا اور جیب سے چابیاں برآمد کی۔ تم اپنے پاس رکھو گے؟ سب نہیں، میں نے کہا اور صرف لاکر کی چابیاں اٹھا کے اپنی پینٹ کی سامنے والی خفیہ جیب میں رکھ لی۔ اسی وقت حوالدار اندر آ گیا اور سب انسپکٹر حشمت خان کی کرسی پر جا بیٹھا۔ وہ نیا آدمی تھا اور اسے کوئی نذرانہ نہیں ملا تھا، چنانچہ اس کا انداز بہت جارحانہ تھا۔ یہ چابیاں تم اپنے پاس ہی رکھو، میں نے کہا۔ اس میں صندوق کی چابیاں ہیں نا؟ کل صبح تم صندوق سے سب پرانا زیور نکال کے بیچ دو اور رقم اپنے پاس رکھو۔ کیسا زیور؟ حوالدار نے کہا۔ کوئی حرام مال تو نہیں ہے جسے ٹھکانے لگا رہے ہو؟ زیور میری ماں کا ہے اور اسے میری دادی نے بنوا کے دیا تھا، وہ دونوں فوت ہو چکی ہیں، میں نے سکون سے کہا، ورنہ معلوم ہو جاتا۔ اسی وقت حشمت خان چیخ اٹھا کے اندر آیا۔ اس نے اپنی نوکری کو ایک غلیظ گالی دی اور ٹوپی اٹھا کے میز پر دے ماری۔ چلو بس کرو، وہ گرج کے بولا۔ چل بڈھے، دفع ہو جا یہاں سے، بہت باتیں کر لی، اور کل صبح تھانے حاضر ہو جانا، ASP صاحب کے سامنے بیان ہوگا۔ آ جائے گا یا ڈک دوں اسی وقت؟ آؤں گا، کیوں نہیں مائی باپ، آنکھ کھلتے ہی سیدھا آ جاؤں گا، سلامت شاہ نے عاجزی سے کہا۔ وہ پولیس والوں کے عتاب سے محفوظ رہنے کا گر جانتا تھا۔ آنکھ کھلتے ہی اس کے آنے کا کوئی امکان نہ تھا۔ ناشتہ وغیرہ بنا کے اسے زیور فروخت کرنا تھا، چنانچہ وہ 10-11 بجے سے پہلے حاضر نہیں ہو سکتا تھا۔ تھانے دار نے کہا کہ وہ 7 بجے آ جائے اور ایک بار پھر اسے دفع ہو جانے کا حکم دیا۔ کیا بات ہے تھانے دار صاحب؟ میں نے اس کی واپسی اور بوکھلاہٹ دیکھ کے کہا۔ تمہارا باپ SHO آ رہا ہے، اس نے گرا کے کہا۔ اٹھو اے بدماش ادھر سے، چل ملزم کو لے جا اور حوالات میں بند کر دے، اس نے حوالدار کو مخاطب کر کے کہا۔ خلوت میں نذرانے کی بدولت حاصل ہونے والی مراعات کا وقت ختم ہو گیا تھا اور اب میں سکندر صاحب سے پھر ملزم بن گیا تھا۔ سلامت شاہ نے مجھے خدا حافظ کہا اور بڑی عجلت میں روانہ ہو گیا۔ تھانے دار اسے بند کر دیتا تو کام خراب ہو جاتا۔ تھانے دار صاحب، میرا یہ بریف کیس، میں نے کہا، یہ کس کی تحویل میں رہے گا؟ اسے امانت خانے میں رکھوا دیتے ہیں۔ اس نے بریف کیس کو دلچسپی سے دیکھا، جس میں سے اس کے سامنے میں نے 5 × 2 پورے 700 کے نوٹ نکالے تھے اور اب بھی کم سے کم 10 گنا مالیت کے نوٹ ایک گڈی کی صورت میں موجود تھے۔ اس میں 4300 روپے ہیں، میرا پاسپورٹ ہے، میں نے کہا۔ فکر مت کرو، کوئی چیز ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی، یہ تھانہ ہے، مخول نہیں۔ وہ مونچھ پر ہاتھ پھیر کے بولا اور پھر حوالدار پر گرجا۔ چل تو کیا منہ دیکھ رہا ہے، ابھی وہ میر محمد آ گیا تو سب کا کھانا خراب کر دے گا۔ چند منٹ بعد میں حوالات کی آہنی سلاخوں کے پیچھے تھا اور فرش خاک پر آلتی پالتی مارے یوں بیٹھا تھا جیسے لندن میں اپنے فلیٹ کے قالین پر دوستوں کے ساتھ مل کر تاش کی بازی جمانے کے لیے بیٹھتا تھا۔ میری جیب میں 40-45 روپے تھے اور سگریٹ کا آدھے سے زیادہ پیکٹ تھا۔ میں نے سگریٹ جلانے کا ارادہ کیا اور ترک کر دیا۔ کون جانے میر محمد کو یہ بھی ناگوار گزرے اور وہ سگریٹوں کا پیکٹ بہا کے سرکار ضبط کر لے تو رقم بھی ساتھ جائے، رات گزارنے کا یہ سہارا بھی نہ رہے اور رات کے کھانے کا بل تو شاید ادا ہو جائے، مگر ایک پیکٹ سگریٹ کا منگوانا پڑا اور وہ بھی رات کے وقت تو شاید 20 کا ملے اور مجھے بریف کیس میں سے مزید رقم نکالنی پڑے۔ یکلخت مجھے احساس ہوا کہ بریف کیس سرکاری تحویل میں چھوڑ کے میں نے عقل مندی کا ثبوت نہیں دیا۔ کم سے کم نوٹوں کی وہ گڈی اپنی جیب میں رکھ لینی چاہیے تھی، مگر اب وقت ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ سب انسپکٹر میر محمد، جو قائم مقام SHO بھی تھا، حشمت خان کے مقابلے میں جوان آدمی تھا، چنانچہ مجھے حشمت خان کی ماندانہ گفتگو اور دھاندلی کی شکایت کا سبب معلوم ہو گیا۔ میر محمد بہت مضبوط قد اور کاٹی کا جلاد صفت آدمی تھا، جس کی صورت سے کمینگی ٹپکتی تھی اور یوں لگتا تھا جیسے ساری دنیا کے خلاف بغض، حسد اور عداوت کے جذبات سے اس کی آنکھوں میں نفرت کا ایک جوالا مکھی بھڑک رہا ہے، جس کے تاریک سایوں نے اس کے چہرے کو مسخ کر دیا ہے۔ اس نے حوالات میں موجود سب لوگوں پر ایک نگاہ ڈالی، روز نامچے کو دیکھا اور کچھ کہے بغیر اس کمرے میں گھس گیا جس پر SHO کی تختی لگی ہوئی تھی۔ چند منٹ بعد میں نے حشمت خان کو ٹوپی جما کے اور بیلٹ کس کے اسی کمرے میں جاتے دیکھا اور سمجھ گیا کہ میر اب میرے بارے میں معلومات حاصل کرے گا۔ پھر آدھے گھنٹے تک میں گرد و پیش کا مشاہدہ کرتا رہا۔ وہ دونوں زیر تفتیش ملزم جو مرغا بنے ہوئے تھے اب اندر دھکیل دیے گئے تھے۔ دنگا، فساد اور مار پیٹ کے مقدمات لے کر آنے والوں کے 2 گروہ اجتماعی طور پر 107-17 کے تحت رپورٹ لکھوا کے زیر دفعہ 151 بند ہوئے۔ مدعی اور مدعا عالیہ میں کوئی فرق نہ رہا اور میں اس نظام انصاف کا مزید قائل ہوا جس میں شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ کا یعنی حوالدار میں رکھے ہوئے ڈرم کا پانی پی رہے تھے۔ 2 افراد 109 میں آوارہ گردی کے ملزم بن کے مہمان سرکار ہوئے اور رات ہونے تک اس حوالات میں حاضرین کی تعداد 20 کے لگ بھگ ہو گئی۔ تھانے پہنچتے ہی میں نے جس شخص کو مردے کی طرح پڑا دیکھا تھا وہ چوری کے شبے میں 3 دن سے زیر تفتیش تھا۔
جو حضرات گھٹنوں میں سر دیے بیٹھے تھے سٹا کھیلتے پکڑے گئے تھے، اور جو مزے سے سگریٹ پی رہا تھا بینک ڈکیتی کی ایک واردات میں ملوث تھا۔ سنگین ترین جرم یعنی قتل کا اعزاز میرے ہی حصے میں آیا تھا، اور جب میں نے دوسری سگریٹ سلگائی تو بینک ڈکیتی کے ملزم نے مجھ سے دوستانہ مراسم استوار کرتے ہوئے ایک سگریٹ مانگا، مجھ سے پوچھا کہ مجھ پر کیا الزام ہے، اور قتل کی بات سن کے متاثر ہوا۔ تاہم عذر بے گناہی پر اس نے کہا کہ یہ سب تو کہنا پڑتا ہے، مگر جو کچھ ان کو کہلوانا ہوتا ہے۔ اس نے اس میں صفت کے طور پر پولیس کے لیے اپنی لغت سے ایک نئی گالی کا استعمال کیا۔ وہ یہ کہلوا لیتے ہیں، اور اگر آدمی سادے کاغذ پر انگوٹھا لگا دے تو بڑی بچت ہو جاتی ہے۔ اس نے مجھے بہت سے مفید مشورے بھی دیے جو سابقہ تجربات کا حاصل تھے، اور جب میں نے اسے بتایا کہ میں نے اپنا بریف کیس 4300 روپے سمیت پولیس کے امانت خانے میں رکھوا دیا ہے تو وہ ہنستے ہنستے بے حال ہو گیا۔ اوئے بھولے شہنشاہو، یہاں سالم بندہ بلبلے کی طرح غائب ہو جاتا ہے، تمہارا بریف کیس کیا ہے؟ اوئے کھوتے، وہ 4000 تو اپنے سامنے میر کو دیتا تو تیری مشکل آسان ہو جاتی، تو آج رات تفتیش سے بچ جاتا۔ وہ پھر کہا مار کے ہنسا۔ تو کیا وہ امانت خانے میں محفوظ نہیں رہے گا؟ میں نے احمقوں کی طرح کہا۔ کیسا امانت خانہ؟ کہاں کا امانت خانہ؟ وہ دونوں ڈیش کے قسم آپس میں بانٹ لیں گے۔ وہ بولا 700 حوالدار کے، باقی تھانے دار کے۔ تیرے پاس کیا ثبوت ہے پیارے کہ تو کوئی بریف کیس لایا تھا، اور لایا تھا تو اس میں رقم بھی تھی؟ میرے اندیشے بہت جلد درست ثابت ہو گئے تھے۔ کیا یہاں رات کو بھی تفتیش ہوتی ہے؟ میں نے ڈوبتے دل کے ساتھ کہا۔ ڈکیتی کا ملزم پھر ہنسا۔ کہاں سے آ رہا ہے تو پاگل دے پتر؟ ولایت سے؟ اوئی تفتیش رات کو نہیں تو کیا دن میں ہوگی سب کے سامنے؟ اس نے غلط نہیں کہا تھا۔ حشمت خان کے جانے کے بعد میر 1 گھنٹے بیٹھا ضابطے کی کارروائیوں میں مصروف رہا، پھر اس نے کہا کہ وہ گشت پر جا رہا ہے اور 1 گھنٹے کے بعد آئے گا۔ ایس پی یا ڈی ایس پی صاحب کا فون آئے تو انہیں بتا دیا جائے کہ ڈکیتی کے باقی ملزموں کے بارے میں ایک مخبر کی اطلاع پر کہیں گئے ہیں۔ 8 بجے کے قریب حوالاتیوں کا کھانا آیا جسے کسی نے کھانا قبول نہیں کیا۔ بیشتر لوگوں نے گھر سے آئے ہوئے کھانے بھی لوٹا دیے جو ان کے عزیزوں نے رشوت دے کر اندر پہنچائے تھے۔ پکڑے جانے والوں کے عزیز و اقارب مسلسل آتے جاتے رہے اور تھانے کے باہر جمع رہے۔ 9:30 بجے میر پھر نمودار ہوا اور اس نے بہت سے افراد کو شرف باریابی بخشا۔ ڈکیتی کے ملزم نے مجھے مطلع کیا کہ یہ آج رات تفتیش سے بچانے کے مذاکرات ہو رہے ہیں۔ 10 بجے کے قریب میں نے ایک شخص کو اندر جاتے دیکھا جس نے اپنا چہرہ دوسری جانب کر لیا تھا، مگر وہ برآمدے کا زینہ چڑھ رہا تھا تو مجھے اوپر جاتے ہوئے بلب کی زرد روشنی میں ایک لمحے کے لیے اس کی صورت دکھائی دی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگا تھا جیسے میں نے اس کو پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ میں نے ذہن پر بہت زور دیا مگر مجھے کچھ یاد نہ آیا۔ جب 10 منٹ بعد وہ چک اٹھا کے باہر نکلا تو میں نے اس کی صورت پھر غور سے دیکھی۔ وہ پھر چہرہ چھپا کے تیزی سے برآمدہ عبور کر گیا تھا، مگر اب میں نے اسے شناخت کر لیا تھا۔ یہ وہی ٹیکسی ڈرائیور تھا جو مجھے ایئرپورٹ سے چراغ دین کی کوٹھی تک لے گیا تھا اور پھر میر شرافت علی کی کوٹھی کے باہر نظر آیا تھا، تو میں اسے اتفاق سمجھا تھا۔ یک لخت میری آنکھوں پر سے وہ پردہ ہٹ گیا جو مفروضات اور حقائق کے درمیان حائل تھا۔ سنتری، روکو اس شخص کو، میں نے حوالات کی سلاحوں کو تھام کر چلاتے ہوئے کہا۔ 303 کی رائفل کو لاٹھی کی طرح تھام کر کھڑا ہوا سنتری اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ حوالات میں موجود بہت سے لوگوں نے دیوانگی کے اس مظاہرے پر سہم کے مجھے دیکھا۔ محرر صاحب، میں پھر چلایا، یہ شخص کون تھا؟ یہ جو ابھی ابھی نکلا ہے؟ حوالدار، میر شیر کی طرح کمرے میں دھاڑا، یہ کون کتا بھونک رہا ہے؟ پھر وہ چک اٹھا کے باہر نکلا اور سیدھا میری طرف آیا۔ کچھ پوچھے بغیر اس نے باہر سے ہی میرے منہ پر ایک مکہ رسید کیا۔ میں اپنا توازن قائم نہ رکھ سکا۔ جب میں اٹھا تو میری ناک سے بہنے والا خون قطرہ قطرہ میری قمیض پر ٹپک رہا تھا۔ یہ کس گستاخی کی سزا ہے؟ میں نے خون کو ہاتھ سے صاف کیا۔ میں نے یہی تو پوچھا تھا کہ جو شخص ابھی ابھی آپ کے پاس سے اٹھ کر گیا ہے وہ کون تھا؟ کیوں پوچھا تھا؟ کون ہے تو؟ میرا باپ یا افسر؟ میر نے حسب ضرورت درمیان میں گالیوں کا اضافہ کرتے ہوئے گرج کر کہا۔ اس شخص کا میرے مقدمے سے براہ راست تعلق ہے، میں نے کہا۔ مجھ پر قتل کا الزام ہے اور مجھے شبہ ہے کہ اصل قاتل یہ ہے۔ میر نے مجھے 1 درجن خوفناک گالیاں دیں۔ تو سمجھتا کیا ہے خود کو؟ تفتیشی افسر ہے تو یا ملزم؟ تیرے کہنے سے میں تھانے میں آنے والے ہر معزز شریف آدمی کو پکڑ کے بند کر دوں؟ تیرا کیا ہے؟ تو ڈی ایس پی صاحب کو کہہ دے گا کہ اصل قاتل یہ ہے۔ کیا یہ شخص ڈی ایس پی تھا؟ میں نے کہا۔ ڈکیتی کے ملزم نے میرا ہاتھ دبا کے مجھے خاموش ہو جانے کا سگنل دیا۔ کون شخص؟ وہ دھاڑا۔ یہاں تو میں 50 آدمیوں سے مل چکا ہوں اور 50 ابھی باہر کھڑے ہیں۔
یہ جو بھاری بدن والا، گھنگریالے بالوں اور تلوار مار کی مونچھوں والا ابھی ابھی باہر نکلا تھا، میں نے بضد رہتے ہوئے کہا اور خطرے کے سگنل نمبر 2 کو بھی نظر انداز کر دیا۔ کیا نام تھا اس کا؟ میں اسے جانتا ہوں، یہ ٹیکسی ڈرائیور ہے اور اس کی ٹیکسی کا نمبر ہے 4343 LE۔ میرے سر پر کوئی چیز توپ کے گولے کی طرح لگی۔ میر نے قریب سے گزرنے والے ایک کانسٹیبل سے لکڑی کا ڈنڈا لے کر اتنی پھرتی سے کھینچ مارا تھا کہ مجھے حیران ہونے کی فرصت بھی نہ ملی۔ ایک لمحے کے لیے میری نظروں کے سامنے اندھیرے کے سوا کچھ نہ رہا۔ میر کی آواز کہیں دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کو لاؤ ذرا، یہ کیا کہتا ہے؟ ذرا ہم اچھی طرح سمجھ لیں اور اپنی بات بھی سمجھا دیں۔ حوالات کا قفل کھلا اور 2 ہاتھوں نے مجھے اٹھا لیا۔ میں نے سر کو جھٹکا اور دھندلکا کچھ کم ہوا۔ ڈکیتی کے ملزم کی آواز آئی۔ اوئے کھوتے، کتنی دیر سے سمجھا رہا تھا میں، پہلی بار تھانے آیا ہے، کچھ اپنی عقل سے نہیں تو دوسروں کی عقل سے کام لے لے۔ میں نے محسوس کیا کہ حوالات میں رہ جانے والوں کی دہشت زدہ نظریں مجھے یوں دیکھ رہی تھیں جیسے مجھے تختہ دار کی جانب لے جایا جا رہا ہے۔